بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست عبادت ہو سکتی ہے اگر سیاست کے اندر نیت ارادہ یہ ہو کہ ہم نے قوم کی خدمت کرنی ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، تو یہ پھر سیاست عبادت بن جائے گی۔ اسلام ایک بڑا واسٹ وسیع مذہب ہے، دین ہے اور وے آف لائف ہے، تو اس کی عبادات محدود نہیں ہیں مصلی تک اور مسجد تک، اور جو دینی اعمال ہیں یہ ساری عبادات ہیں، اور اس کے اندر معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور حکومت کرنا بھی اس کے اندر ہے، اصولوں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ۔ تو ایک بڑا وسیع اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، تو اسی کے اندر سیاست بھی ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت بن سکتی ہے سیاست، اگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اس کے اندر نیت عوام کی فلاح بہبود یہ چیزیں ہوں تو یہ پھر سیاست بھی ہماری عبادت بن جائے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ سیاست جو ہے یہ بیسیکلی ایک آپ کی دنیا کی زندگی بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور لوگ کرپشن، لوٹ مار ان چیزوں کے اندر لگ جاتے ہیں، اور پبلک کے لیے ڈفرینشیٹ کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ پبلک جس کو بھی ووٹ دے کر الیکٹ کراتی ہے تو وہ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ the very person has become millionaire، تو پہلے اس کے پاس اگر کم پیسے ہوتے ہیں، کم اس کی ہوتی ہے، تو وہ الیکٹ ہونے کے بعد کافی مالدار بن جاتا ہے، اور ساری پارٹیوں کے ساتھ تقریباً ایسا ہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پر ہم نے سیاست کو ایک عجیب و غریب قسم کی چیز بنا دیا ہے، اور ایک بدبودار قسم کا ہم نے سیاست کو ایک چیز بنا دی ہے، اور سیاست عموماً یوں کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ سیاست جو ہے نا شریفوں کا کام نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے نا کرپٹ قسم کے لوگ ہوں اور بدنام قسم کے عموماً لوگ ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر اچھے لوگ نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے خاندانی لوگ بھی ہیں، اور بعض لیڈرز بڑے اچھے لیڈرز بھی ہیں پاکستان کے اندر۔ لیکن اب یہ ہے مسئلہ کہ جب کوئی اچھا لیڈر ہوتا ہے اور اس کے نیچے کوئی اچھا سیٹ اپ کچھ نہ کچھ حد تک ہو جاتا ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو بقیہ بہت ساری جماعتیں اور ہمارے ادارے وہ مل ملا کے اس کسی اچھے بندے کو وہ نیچے کر دیتے ہیں۔ دھاندلی کا ہونا اور خرید و فروخت، اور ججز کی خرید و فروخت، اداروں کے اندر لوگوں کی خرید و فروخت، بیوروکریسی کی خرید و فروخت، اور ہر جو ہے کسی بڑی بات ہے، ہر افسر اس کے مطلب پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے کرپشن نکلتی ہے۔ تو کوئی اچھا بندہ اگر ایسا نکل بھی آئے، ظاہر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی اچھا نکل آئے تو پھر سارے کے سارے جنہوں نے اس قسم کی حرام کمائیاں کی ہوتی ہیں، پھر وہ سارے یکجا ہو کے وہی جو کمائی انہوں نے حرام کی ہوتی ہے اس میں سے بہت ساری کمائی ان لوگوں پر لگا کر دوبارہ پھر جو ہے نا بائی ہک اور بائی کروک وہ حکومت کے اندر آ کر تو وہ پھر دوبارہ اس سے 100 گنا زیادہ پیسے وہ کما لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا۔ اور پھر اگر مثال کے طور پر بہت سارے اس قسم کے جو ہے نا حربوں سے بھی وہ کوئی بندہ کنٹرول نہ ہو رہا ہو، کوئی اچھا لیڈر کنٹرول نہ ہو رہا ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر آخری جو یہ مار کا سر کرتے ہیں اس قسم کا جو مافیا ہے، وہ پھر مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں اس قسم کے بندے کے خلاف، کہ کوئی اس قسم کا بندہ اٹھے اور اس کو جا کے جو ہے نا وہ قتل کر دے۔ اور یہ فتنہ ہے، اور اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال بن چکی ہے یہ فتنے کی صورتحال بن چکی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی، تو اس وقت جو پاکستان کا سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی واقعہ پاکستان کے اندر افراتفری اور انتشار اور اللہ معاف کرے اللہ بچائے خانہ جنگی کا جو ہے نا وہ سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے حربوں کی بجائے
جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں، گورنمنٹ آپ کی جیسے کیسے بھی آ جاتی ہے، آپ عوام کی خدمت کریں، اور کم از کم اتنا تو کر دیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ عوام کے پاس جا کر ان کو منہ دکھانے کے قابل تو ہوں۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ صورتحال اس طرح عموماً ہوتی نہیں ہے، اور پھر دھاندلی کے ذریعے سے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ بے شمار طریقوں سے وہ پھر عوام کو جو ہے نا ڈاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اداروں کو خرید لیا جاتا ہے، اور ان دی اینڈ مذہب کارڈ استعمال کیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ کر کے۔ تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ تو ہے نہیں ہے، ایک دن آپ نے مرنا ہے، اور آخر میں جا کر اللہ پاک کو جواب دہی آپ نے کرنی ہے اپنے اعمال کی۔ تو چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے اس تھوڑی سی زندگی کی خاطر، آپ جو ہے نا اپنی دنیا کے اندر بھی بدنامی کرتے ہیں، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے اس کو بھی برباد کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اصل میں منسلک ہے آپ کے ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی۔ اور پاکستان کچھ ایسا کم نصیبی ہے یہاں پر کہ باقی باہر کافر ملک ہیں، لیکن ان کے اندر ایک قانون ہے، اور وہاں پر لا انفورس ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے لا قانونیت ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، قانون بھی برائے فروخت ہے، ہر چیز پاکستان کے اندر بندہ برائے فروخت، قانون برائے فروخت، ہر چیز برائے فروخت۔ تو پاکستان کے اندر یہ جو لا قانونیت ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے بعد پھر وہ پھر جو ہے نا کچھ بھی نہیں رہتا، نہ آپ کا آئین رہے گا، نہ آپ کا قانون رہے گا، نہ آپ کا سیٹ اپ رہے گا۔ اور جب خانہ جنگی خدا نہ خواستہ ہو جائے گی تو پھر کسی کے ہاتھ لگنا کچھ نہیں ہے، افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا۔ ملک پہلے بھی ہم 71 کے اندر گنوا بیٹھے، اور اب بھی جو حالات اس وقت پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں، اس کے اندر اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے اور کچھ منازل کا تعین کر کے سب نے بیٹھ کر اور کسی منزل کا اسپیسیفک جو ہے نا اپنے گولز کو اس کا تعین کر کے، تو اس کے لیے سٹرگل نہ کی گئی، ایفرٹ نہ کی گئی، اور قانون کی بالاتری کے لیے، برتری کے لیے اگر ہم نے کوشش نہ کی، تو پھر جو ہے نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، اور سارے کے سارے پھر خسارے کے اندر رہیں گے۔ تو پہلے بھی کھو چکے ہیں ملک، اب دوبارہ ہم کیا ماضی سے سبق بھی نہیں سیکھتے؟ کتنا پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر ایک انتشار والی کیفیت آلریڈی ہو چکی ہے۔ تو اس لیے جو اس قسم کے سرکردہ لوگ ہیں، سرکردہ لیڈرز ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، اور جتنے بھی سیاسی جماعت، سارے مل ملا کے بیٹھیں، کچھ حل سوچیں مستقبل کے بارے میں، ورنہ ہم جس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں، اس سے آگے تو پھر کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔